اگر خواہشیں اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ خوراک جسمانی طاقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو صحت کی تباہی کی علامت ہے۔ اللہ والے خیال کے جرم یا خیال کے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ عمل کا گناہ تو وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیال کا گناہ غفلت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کفر تک ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ نیند کے عالم میں یہ جاننا کہ انسان نیند کے عالم میں ہے بہت مشکل ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بھی بنا لے، سکون نہیں پائے گا۔ اگر 2 آدمی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے تو انہیں ایک دوسرے کے لیے اضافی بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ بڑی قومیں جب طاقت کی دھمکی دیتی ہیں تو اس کا مفہوم مذہب دنیا کی مکمل تباہی کے قریب ہوتا ہے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ انسان کو جو چیز پسند ہے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ تاریخ کو یاد رکھنے کی بجائے تاریخ بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت حد سے بڑھ جائے تو بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت سے ٹکرا کر اسے ختم کر دیتی ہے۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بے وقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ کسی اور کی نقل کرتے ہوئے کامیاب ہونے سے بہتر ہے آپ اپنے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے فیل ہو جائیں۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیاب محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے، پڑھنے، قربانی، اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اس کو زندگی کہتے ہیں۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے، یہاں جو ٹیڑھا ہو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہو اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا، کسی کے درد میں رونے والا
دنیا کے ہزاروں غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی کچھ بھی نئی بات تلاش نہیں کی۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے، اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ تو نفس کی تمنا کرنے میں مصروف ہے، اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ عبادت وہاں نہیں پہنچتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ ان بے وقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلیں، آپ کا منظر بدل جائے گا۔ دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن اس دنیا سے چھٹکارا پانا بہت مشکل۔ تبدیلی آسان نہیں، مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ آپ کو ہمت تو ضرور دیتی ہے، مگر آپ سے آپ کی شناخت چھین لیتی ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت تو انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔